بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید۔ یہ رمضان المبارک کی پہلی نشست ہے اور آخری بھی نشست یہی ہوگی، اس لیے کہ کل سے انشاءاللہ 9 بجے ہم جو لیسنز فرام دا قرآن کے نام سے ایک سیریز ہے جو روزانہ ہوا کرے گی رات 9 بجے، وہ رمضان میں کیا کریں گے۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ جو اسلام اسٹڈی سرکل ہے اور جو انالیٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن ہے جو سنڈے کو ہوتی رہتی ہے، وہ دونوں کی دونوں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہوں گی۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے اسٹڈی سرکل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ یہ اسکرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن مجید سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس آیت سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں، یہ سورہ ذاریات کی 49 نمبر آیت ہے، 49 نمبر آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیئرز میں پیدا کیا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ یاد دہانی حاصل کرے۔ تو اس کے اندر جو یاد دہانی کا پہلو خواتین حضرات مضمر ہے، اور جو خاص طور سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی کے لیے ہمارے لیے موجود ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کا بھی ایک جوڑا ہے، اور اگر یہ دنیا اکیلا دیکھی جائے، اس کو تنہا دیکھا جائے، تو یہ ایک میننگ لیس وجود بن جاتا ہے۔ اس کی کوئی ہمیں مقصد اس کا نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر جو ہمیں اس وقت کار فرمائی نظر آتی ہے، ظلم و زیادتی جو ہے اس کو اکثر پذیرائی ملتی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، اور نیکی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنی اس نیکی کے بدلے میں خدا ان کو کوئی اجر بھی ملے، بلکہ اکثر اوقات اچھائی جو ہے وہ دنیا میں شکست کھا جاتی ہے اور اس طرح سے ترقی نہیں کرتی۔ اسی طرح سے اور بہت سارے پہلو ہیں دنیا کے جو ایک ناتمام ہونے کا پہلو یا احساس دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہاں یعنی دنیا کا ایک جوڑا آخرت ہے، لیکن اشارہ کر دیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے، تو یہ دنیا بھی کوئی تنہا نہیں ہے، اس کا بھی کوئی جوڑا ہے۔ اور اگر آپ اس جوڑے کے بغیر دنیا کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک پرپز لیس چیز، ایک میننگ لیس چیز نظر آئے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جوڑوں میں اگر آپ اس کی مثال لیں تو مرد یا عورت ہیں، تو یہ بڑے نیچرل سے پیئرز ہیں، ہم ان کی مثال دے سکتے ہیں۔ اگر صرف مرد ہی ہوتے دنیا میں یا صرف خواتین ہی ہوتی تو ظاہر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک نامکمل معاملہ ہے، کیونکہ مرد اور عورت مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک فیملی وجود میں آتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خلا جو ہے وہ دوسرا پر کر رہا ہے۔ جو پیئرڈ کریشنز ہوتی ہیں، جن کا جو تعلق آپس میں ایک توام حیثیت کا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں اور سپلیمنٹ بھی کرتی ہیں، کہ ایک چیز کی کمی دوسری پوری کرتی ہے، یا ایک میں جو خلا ہے وہ دوسرا پر کرتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ چاند اور سورج یہ ایک اور پیئر ہے، قرآن مجید ان پیئرز کو کے طور پہ ذکر بھی کرتا ہے۔ تو اسی طرح زمین اور آسمان ایک پیئر ہے، جو زمین کے اندر کی رویدگی موجود ہے، آسمان سے جب بارش برستی ہے تو وہ زمین کے اندر وہ جو پورے ہیں وہ کھلتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں سبزہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زمین اگاتی ہے، جو بغیر اس بارش کے جو آسمان سے برستی ہے وہ شاید ممکن نہ ہو۔ تو ایک آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے آسمان اور زمین میں ایک کمپلیمنٹری تعلق ہے، اسی طرح سے سورج میں اور چاند میں ایک کمپلیمنٹری تعلق ہے۔ سورج جو ہے وہ انسان کو دن میں روشنی دیتا ہے، چاند رات میں دیتا ہے۔ یہی معاملہ دن اور رات کا بھی ہے، دن اور رات کا تعلق بھی ایک کمپلیمنٹری ہے۔ اگر صرف دن ہو جائے یا صرف رات ہو جائے تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کم پڑ جائیں گی یا جن کے بارے میں ہمیں احساس ہوگا کہ ناتمام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بالعموم اپنی بات کو جب استدلال کرتے ہیں تو یہ خاص قرآن کا طریقہ ہے کہ ایک منطقی استدلال نہیں ہوتا۔ یعنی منطقی استدلال تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ سورا کبرا قائم کرتے ہیں، فرسٹ پریمس، سیکنڈ پریمس، اور پھر آپ ایک چیز کو ڈیڈیوس کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں اس کو اعتباری طور پہ جسے کہتے ہیں نا، ایک چیز کی طرف انڈیکیٹ کر دیتے ہیں، ایک طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ایک وجدانی طور پہ انٹویٹیولی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود غور کر کے دیکھیں کہ اس میں استدلال کا کیا پہلو ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا تو پھر دنیا کا بھی جوڑا یقیناً ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ نے اس کا تذکرہ ایسے نہیں کیا، بلکہ ایک مرتبہ دوبارہ آپ دیکھیے، آیت پر نگاہ ڈالیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی لطیف طریقے سے بات کی گئی، کتنی سٹل طریقے سے بات کی گئی۔ کہا گیا کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کو کے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔
یعنی جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم یہ یاد دہانی حاصل کرو کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے. تو جیسے باقی جو جوڑے ہیں ان میں سے اگر آپ ایک جو پیئر کا ممبر ہے اس کو اگر آپ ختم کر دیں، الگ کر دیں، تو جو دوسرا ہے وہ ایک آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں خلا ایک ویکیوم ہے. تو بالکل ویسے ہی اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے جو آخرت ہے. یہ دنیا اور آخرت مل کے ایک جوڑا بنتے ہیں، یہ مل کے ایک اینٹی بنتے ہیں، جس کے بعد یہ چیز ایک میننگ فل آپ کہتے ہیں کریشن بن جاتی ہے. اور اس میننگ فل کریشن کے حوالے سے جس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب کا جو بنیادی موضوع آپ کہہ لیجیے ہے وہی آخرت کی یاد دہانی ہے. یعنی آخرت کی یاد دہانی کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اسالیب میں مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ شاید ہی کوئی اور چیز ہے جو اس کے مقابل میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ آخرت کی یاد دہانی، کبھی انفس و آفاق کے دلائل سے، کبھی آپ کے ضمیر کی گواہی سے، کبھی اس کائنات کی ناتمام ہونے کی حیثیت سے، کبھی فطرت کے دلائل کی بنیاد پہ، کبھی اس بنیاد پہ کہ انسان کا جو شعور ہے، اس کی جو حیثیت ہے اس دنیا میں، وہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے تو یہ انعامات کی سے نوازنا جو ہے یہ بے وجہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو قرآن مجید میں بار بار زیر بحث آتی ہے. اور اس آیت میں بھی دیکھیے یہی ایک بہت لطیف اور بہت سٹل اشارہ ہے کہ دیکھو ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، تو مت بھولنا کہ اس دنیا کا بھی ایک جوڑا ہے. اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جو وجود میں آئے گی، کیونکہ اگر وہ وجود میں نہیں آئے گی تو پھر یہ دنیا ایکسپلین نہیں ہوتی. پھر لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تخلیق کو وجود بخشا ہے کہ جس کے اندر بہت خلا ہے، جس کے اندر ظلم و زیادتی ہے، جس کے اندر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو انصاف پر مبنی نہیں ہے. اس میں دھوکہ ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کو ظلم و زیادتی عام نظر آتی ہے. اور اس کے بعد یہ نہ صرف ایک نظر آتی ہے بلکہ ظلم اور زیادتی پنپتی ہوئی بھی نظر آتی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ڈیولپ کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ تنہا دنیا کو امیجن کریں گے تو پھر دنیا بھی ایکسپلین نہیں ہوگی اور دنیا کا بنانے والا بھی ایکسپلین نہیں ہوگا. دنیا کے بنانے والے کے بارے میں پھر آپ یہی رائے قائم کریں گے کہ وہ ایک ظالم ہستی ہے جس نے لوگوں کو بنا کے بس چھوڑ دیا ہے، کسی کو آزادی دے دی ہے، کسی کو نہیں دی، کسی کو غریب پیدا کیا، کسی کو امیر، کسی کو مصیبتیں پیدا کیا ہے، کسی کو خوشی میں پیدا کیا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ جس کو جو موقع ملتا ہے اس کے لحاظ سے وہ زندگی گزار رہا ہے. تو یہ ایک ناقص تصور ہے نہ صرف اس دنیا کا بلکہ اس دنیا کے بنانے والے کا بھی. اس کو قرآن مجید جیسے میں نے کیا کہ اپنے پیرائے میں جگہ جگہ بیان کرتا ہے، اور یہاں پہ بھی مقصد یہی ہے بیان کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، تو مت بھولنا کہ اس دنیا کا بھی جوڑا ہے. آئیے خواتین حضرات ہم اب اس اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو سیگمنٹ ہے یہ حدیث کا ہے، اور یہ صحیح مسلم سے یہ روایت ہے اور ابو برزہ سے روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ قال قلت یا نبی اللہ علمنی شیئا انتفع به قال اعزل اذى عن طریق المسلمین. یعنی ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں کوئی نفع حاصل کروں، جس سے میں کوئی فائدہ حاصل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دیا کرو. یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو جب نصیحت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تو نہ صرف کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے ان کا مخاطب کون ہے، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جن حالات میں اور جس کیفیت میں اس وقت زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے کیا وہ چیز ہوگی جس کا اس نے سوال کیا اور اس کے لیے اس کا موزوں جواب ہوگا. اور یہ آپ اکثر دیکھیں گے خواتین حضرات کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جب سوال کیے جاتے ہیں تو وہ جو سوال کرنے والے کی کیپیسٹی کے لحاظ سے، سوال کرنے والے کی حیثیت کے لحاظ سے، اس کے اشتغال کے لحاظ سے جواب دیتے ہیں. چنانچہ ایک ہی سوال کو مثال کے طور پہ وہ ابو ذر کو جواب شاید اور طرح سے دیں گے، عبداللہ بن مسعود کو اور طرح سے جواب دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کا پس منظر اور ہر ایک کی جو اس معاملے میں پذیرائی اور کار فرمائی ہے اس کی نوعیت بالکل الگ الگ ہے. تو یہاں انہوں نے ابو برزہ سے یہ کہا، ابو برزہ نے ایک بات سادہ سوال کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے بہت فائدہ ہو. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کتنی مطلب ایک کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں بہت معمولی سی چیز ہے، اٹس اے ویری اسمال ایکٹ آف کائنڈنس، لیکن دراصل اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو شخص اتنا محتاط ہوگا
کہ وہ ایک چھوٹی سی چیز اگر مسلمانوں کے رستے میں پڑی ہے جو ان کے لیے مصیبت کا یا پرابلم کا باعث بن رہی ہے اور اس کو وہ رستے سے اٹھا دیتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر کبھی کسی بڑے معاملے میں نہیں پڑے گا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے. یعنی جو شخص چھوٹی چیز میں اتنا حساس ہے کہ مسلمانوں کو کے ساتھ اگر رستے میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ان کے لیے کسی بھی لحاظ سے زحمت کا باعث بن رہی ہے، اس کو وہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ آئی شوڈ جسٹ پک دیٹ تھنگ اپ اینڈ جسٹ ٹیک اٹ اوے. تو ایسا شخص جو ہے وہ پھر کون ہوگا؟ وہ پھر کبھی بھی کسی بڑی زیادتی کی طرف یا کسی بڑے ہارم کی طرف اس کا ذہن کبھی نہیں جائے گا. یعنی جو شخص چھوٹے ہارمز کے بارے میں اتنا محتاط ہوگا تو وہ آبویسلی جب اس کے سامنے کوئی بڑا اس طرح کا معاملہ آئے گا تو اس میں بہت زیادہ محتاط ہوگا، وہ اور زیادہ سینسٹیو ہوگا. کوئی بڑا معاملہ نظر آئے گا کہ مسلمانوں کی اس وقت مصیبت کا ہے یا ان کو کوئی ہارم پہنچ رہا ہے، کوئی زن پہنچ رہی ہے، تو ہی ول اور شی ول بی ایون مور سینسٹیو اینڈ مور ویجیلنٹ اینڈ ول بی مور آن دا لک آؤٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں جو اپنے صحابہ کی اتنی خوبصورت طریقے سے تربیت کرتے ہیں. اور یہ اچھی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جو انسان کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں کہ کھپ جاتی ہیں، جیسے از دل خیزت بر دل ریزت، کہ دل سے نکلتی ہیں اور دل میں پیوست ہو جاتی ہیں. اس طرح کی بالکل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہمیں سمجھاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی فطری چیز ہے خواتین حضرات کہ ہم سب نیکی اور اچھائی کی طرف ایک نیچرل انکلینیشن رکھتے ہیں، ایک فطری میلان رکھتے ہیں. اور ہوتا صرف یہ ہے کہ اس فطری میلان کو انگیخت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو انڈیوس یا اسٹیمولیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اچھائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر بدیت کی گئی ہے، اور اچھائی سے جو فرق ملتی ہے انسان کو، جو خوبصورت جو اس کے سرور ملتا ہے، دیٹ از ان میچڈ. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ خود خوش ہونا چاہتے ہیں یا خود فرح حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اوروں کو فرح پہنچائیں، اوروں کو خوش رکھیں، یا اوروں کے لیے خوشی کا سامان کریں، کیونکہ اس سے جو خوشی آپ کو ہوگی اوروں کو خوش کر کے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. یعنی the amount of happiness making others happy can bring to us is unmatched. تو یہ آپ کے جو پیغمبر ہیں وہ اسی انسان دوستی کی تعلیم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے انسانی ہمدردی اور انسانوں کے بارے میں سوچنے کے بارے میں وہ بار بار متنبہ کرتے ہیں. ان کا یہ مشن ہے کہ ہم we should look beyond our own selves as well. یعنی ہم اس میں بری بات نہیں ہے کہ we look towards our own needs. یعنی ہمیں ظاہر ہے ہر ایک کے پاس احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس کی بھی نیڈز ہیں، وہ ضرور اپنی نیڈز کو فلفل کرے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ he is or she is confined and he or she cannot look beyond his or her own needs. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، خداوند تعالیٰ کی کتاب یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے سے آگے بھی دیکھیں، اپنی بھی زندگی پہ توجہ کریں، اور اپنے بعد اور اپنے علاوہ جو لوگ ہیں جو کسی بھی ڈسٹریس میں ہیں یا کسی بھی اسٹریس میں ہیں، سوسائٹی کے اندر جو مسائل موجود ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بے پرواہ نہ رکھیں، ان کو ہم کسی بھی طور اگنور نہ کریں، کیونکہ وی آر پارٹ آف اے لارجر فیملی. اور اس لارجر فیملی کا حصہ ہونے کے ناطے، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی وہ حدیث پڑھی کہ جو انسانوں کا معاملہ ہے اور مسلمانوں کا جو معاملہ ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صرف آنکھ کو تکلیف نہیں ہوتی، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اگر کہیں پہ بھی کسی جگہ کو کوئی آدمی تکلیف میں ہے تو he should not be the only person feeling that pain. The rest of us should feel the same pain because he's part of us. تو اللہ تعالیٰ کی یہ پیغمبر آپ دیکھیے کتنا زیادہ یہ بانڈ ہے، کتنا زیادہ یہ قریب لانے کا معاملہ ہے، جس کو بہت زیادہ وہ اسٹریس کرتے ہیں. اب ہم خواتین حضرات اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس میں ہم عام طور سے کتاب مقدس یا بائبل کے کچھ حصے کا مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے جس چیز کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کتاب الاحبار ہے، جو لیوائٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں. یہ 19واں چیپٹر ہے، اس کی یہ 18ویں آیت ہے، اور یہ پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے ہے. اور یہ کہتے ہیں، یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ انتقام نہ لینا، اپنی قوم کے کسی شخص پر دیر تک غصہ نہ رہے، بلکہ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسے تو اپنے آپ سے رکھتا ہے. یہ ایک ایسی زبردست اور خوبصورت بات ہے کہ یعنی یہ کہا گیا کہ انتقام نہ لینا، اپنی قوم کے کسی شخص پر دیر تک غصہ نہ رہے. یعنی آپ کو یو شوڈ ناٹ فیل دیٹ اینگر، کہ اس کے نتیجے میں آپ کو محسوس ہو کہ آپ دوسرے آدمی کے ساتھ کٹ کے رہ گئے ہیں. اسی بات کو ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ آپ یہ فیلٹ دیٹ پین فرام سم ون، آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے تو 3 دن سے زیادہ آپ کسی کے ساتھ قطع تعلق نہ کریں. تو یہ دیکھیے بالکل وہی بات ہے جو بائبل میں بھی اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو اس غصے کو زیادہ پرولونگ نہ کریں. اور پھر ایک اور بات کہی گئی کہ انتقام نہ لیں. انتقام ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر
بہرحال جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ آگ تو بھڑکتی ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہا گیا کہ اگر آپ انتقام نہیں لیں گے تو اس کے نتیجے میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت ہے، جو اس کی مرسی ہے، جو اس کی عنایات ہیں، ان کا غیر معمولی ہم نزول ہم اپنے اوپر دیکھیں گے۔ اور پھر یہاں کہا گیا کہ اپنی پڑوسی سے آپ محبت کرنا۔ یہ آج کل کی تمدن میں شاید ہی ہمیں حکم مشکل سے سمجھ میں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے خواتین حضرات کہ ہم اس وقت جو اربنائزیشن میں اربنائز سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ جو نیبرز یا نیبرہڈ ہے ان کی جو حیثیت ہے وہ سیکنڈری ہونی شروع ہو گئی ہے۔ ٹرائبل سوسائٹیز کے اندر اور اسی طرح سے جو رورل سوسائٹیز ہیں ان کے اندر نیبرز کا ایک بہت غیر معمولی آپس میں اتصال ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ آپ کے دے آر آلموسٹ پارٹ آف یور فیملی، صرف ایک دیوار ہی ہے جو آپ کو سیپریٹ کر رہی ہے۔ تو اربن سوسائٹیز کے اندر یہ ہم شاید تصور نہ کر سکے کہ اربنائزیشن کے نتیجے میں جو نیبرہڈ کا جو کانسیپٹ ہے یا نیبرز کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ ہیز ڈائلیوٹڈ، اور وہ بہت پیچھے چلا گیا، اور نیبر سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، بس ضرورتاً ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ جس دور میں یہ روایات ہیں اتری ہیں، اور جو جس دور میں قرآن مجید اور پچھلے صحائف اترے ہیں، یہ وہ دور میں ایسے نہیں تھا۔ وہاں پہ نیبرہڈ کا جو وہ ایک فٹرنیٹی تھی، اٹ واز لائک پارٹ آف آور اون فیملی، کہ جیسے ہم روز مل رہے ہیں اور روز آنے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے ہیں۔ آج بھی دیہات میں جیسے میں نے کہا رورل سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے، لیکن ہم چونکہ اکثر اربن سوسائٹیز میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا اسٹریس یا اس کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ شاید کوئی اجنبی سی چیز ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ظاہر ہے جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک کوہیسونیس پیدا ہو، they gel together۔ تو یہ کہا گیا کہ اپنے پڑوسی سے تم نے محبت کرنی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ وہ پڑوسی کوئی غیر ہے، وہ تمہارا اس سے تمہاری دیوار ملی ہوئی ہے، اس کا بہت زیادہ حق ہے۔ اور اس پڑوسی سے محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے آرام کا خیال رکھنا، اس کے بارے میں کہ اس کو کسی زحمت میں نہ مبتلا کرنا، کیونکہ تمہارا اس کا گھر اتنا ملا ہوا ہے کہ تمہارے گھر کی جو ہیپننگ ہے اٹ گیٹس ٹرانسمیٹڈ ٹو ہز اور ہر ہاؤس۔ تو یہ نہ ہو کہ گھر میں تمہارے کوئی ایسا معاملہ ہو، ایسا شور ہو، ایسی کوئی تقریب ہو یا ایسا کوئی اور پہلو ہو جس کے نتیجے میں آپ کا نیبر ڈسٹرب ہو رہا ہو، یا مثال کے طور پہ آپ اپنے اتنے مگن ہیں کہ آپ کے ساتھ والے گھر میں کوئی بیمار ہے اور آپ اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک نیبر ہے جو بیمار ہے یا ضرورت مند ہے، یا ممکن ہے اس کے پاس کھانے یا روٹی یا کپڑے یا کسی بھی پہلو سے وہ ضرورت میں مبتلا ہو۔ تو یہ جو حساسیت ہے، سینسٹیوٹی ہے، یہ آپ دیکھیں جگہ جگہ بائبل میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں یہ کتنی زیادہ ڈسکس ہوتی ہے۔ اور اب جو ہم رمضان کے مہینے میں خواتین حضرات داخل ہو رہے ہیں تو اس میں تو یہ اور زیادہ ہمارے لیے اہم چیز ہے کہ ہم اس پہلو سے کہ یہ دیکھیں کہ ہماری جو اپنی ضروریات ہیں، ہمارے اپنے جو جاننے والوں کی ضروریات ہیں، وہ لوگ کے جو جن سے ہم روز ملتے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں، ان سب کے پہلو سے ہم کیا اپنے سے بیونڈ سوچتے ہیں، اپنے سے بیونڈ ہماری کوئی سوچ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھی لک بیونڈ آور سیلوز۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا بھی یہ خاص مشن ہے کہ ہم انسانیت اور انسان دوستی کو فروغ دیں، اور پڑوسی کو کوئی معمولی شخص نہ سمجھیں یا کوئی ہستی نہ سمجھیں۔ اور اگر آج کل کی آپ ڈیولپڈ سوسائٹیز میں دیکھیں تو خواتین حضرات یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بعض دفعہ خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو آپ دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت سارے میوزیکل فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے جو گھر کا جو پورا کرکٹ ہے اس کے حوالے سے اتنے حساس نہیں ہوتے، بعض دفعہ ہم اس کے بارے میں حساس نہیں ہوتے کہ ہمارا جو پڑوسی ہے، ہمارا اگر فرض کیجئے گھر میں کوئی ریپیئر کا کام ہو رہا ہے تو ایسے ٹائم پہ ہونا چاہیے کہ اس نتیجے میں اس کی آواز یا اس کا جو شور ہے وہ خلل نہ پیدا کرے ان کی اپنے شب و روز میں۔ بعض دفعہ تو چیزیں مطلب certain things which cannot be helped، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر حساس۔ اسی طرح دیکھیں پیٹس کا معاملہ ہے، بعض دفعہ جو پیٹس ہوتے ہیں they are not properly trained، تو وہ اب کتا ہے تو بھونکتا چلا جا رہا ہے، یہ احساس نہیں اس کو ہے کہ بھی آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں لوگ ہیں جو ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی بے تحاشا چیزیں، اسی طرح جنریٹرز ہیں، آپ دیکھیے ایٹ ٹائمز جنریٹرز دے کاز اے لاٹ آف نوائز پولوشن پیدا ہو جاتی ہے، یا بہت سارے اس طرح کے پہلو ہیں۔ تو پڑوسی سے محبت کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی ویسے اس سے پیار کرنا ہے، ریسپیکٹ کرنی، نہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، جس چیز سے وہ تنگ ہوتا ہے، جس سے پریشان ہوتا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دور نہیں رکھ رہے تو یو آر ناٹ paying enough attention to your surroundings, and that is an indicator of the fact that again we are very selfish, that we are not looking beyond ourselves. تو یہ
look beyond ourselves हैं, जो कि हमारे पैगंबर और हमारे जो अल्लाह ताला की जो इरशादात हैं वो हमें इस तरफ लेके जाते हैं। सो आइए अब ख्वातीन हज़रात हम अपनी जो डिस्कशन सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। हमारा डिस्कशन सेगमेंट जो है वो मैक्सिमम 9:45 तक, यानी जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है उसके 45 मिनट्स तक चलेगा। उसके बाद हम फिर ये खात्मा कर देंगे। आपके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो इंशाल्लाह जो इसके बाद एक नया सेशन शुरू हो रहा है होगा, उसमें वो यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस। तो ये जो इस वक्त हमारा सेगमेंट है ये मॉडरेटेड सेशन है, ये मरियम इसको मॉडरेट करेंगी। और जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं ख्वातीन हज़रात, वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लेंगे। इसका उन्वान है मुसलमानों को दरपेश सबसे बड़ा मसला, यानी द ग्रेटेस्ट इशू फेस्ड बाय मुस्लिम्स टुडे। यानी आज मुसलमान, आप लोग इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इशू व्हिच दे फेस टुडे। एंड ऑब्वियसली इसमें ये बात मुज़मर है कि डू यू हैव एनी सजेशंस that the issue that they face today, they can come out of that issue or not. So over to you, Mariam. Thank you very much, Dr. Saleem. I find one of the greatest issues that I see, at least in my immediate vicinity, is that a lot of people are Muslims because they were born in a Muslim family, but they don't quite practice, or they don't even, to them being Muslim means being a good person rather than thinking about their actions for the afterlife. So I think if you can be a great person without being Muslim or following any religion for that matter, but please correct me on that. So I don't think you need to be Muslim to be an amazing person, but there's more to it. If you follow a religion, you're doing something because you believe in afterlife, and it's not just set to just being a good person, because then you have a lot of issues that become very subjective. For example, having a partner before being married, if you can be a good person and still do that, but then that wouldn't be something that you would do if you're a practicing Muslim. So I think at that point, when you have to follow, like when you're following a religion, then you have some additional rules to adhere by. So understanding why you're a Muslim, instead of just being a Muslim because for the sake of being born into a Muslim family, I think that's one of the issues that a lot of people have trouble grappling with. जी, absolutely right. क्योंकि एक इशू ये होता है कि you see when you are born in a religion about which you have inherited certain beliefs, so उसमें outrightly automatically you feel कि there's a part of religion that you have to practice and there is another part that you have to profess belief in. So at times this dichotomy does result, and you end up doing something and at the same time judging the other person on the basis of that thing which you might be thinking is the right thing, but the other person would have another opinion. So I think yes, you are right. This is one issue, and this is especially faced by Muslims because they tend to be self-righteous. They tend to be they tend to dismiss other people. So ये असल में यहाँ से पैदा होता है कि you have a dismissive attitude. यानी I mean जो इंसानी रवैया होना चाहिए वो ये है कि you pick and choose from every person. यानी instead of अगर आप कोई एक खामी देखें, you disregard that person because of that. You say कि भाई फलां आदमी जो है वो तो सच नहीं बोलता, लिहाजा he is totally condemned. नहीं, हम में से हर एक में बहुत सारी खामियां, हर एक में बहुत सारी खूबियां भी हैं. I think the right attitude would be that we should not dismiss anyone because of any wrongdoing that he or she might be doing, but look at some other things that he or she might be doing in the correct way and learn from them. Because none of us can say कि भाई हम फलां में ठीक हैं और हम बिल्कुल ठीक है. नहीं, हमारा भी मामला यही है कि जो जिस तरह से बाकी सब लोगों का मामला है कि बहुत सारी चीजें हम ठीक कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम ठीक नहीं कर रहे होते. तो we have to learn not to dismiss people, because if we start dismissing people, we'll end up at the end of the day dismissing our own selves as well, क्योंकि हम भी उन्हीं लोगों में से हैं. So thank you, Mariam, for this. Thank you, Dr. Saleem. I'd like to request other participants to also raise their hands. Ghazal, can you go next, please? Thank you, Mariam.
ڈاکٹر شہزاد اگین آپ نے ایک ایسا کروشل ٹاپک پک کیا ہے جس کی لسٹ آئی تھنک بہت لمبی ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے بات شروع کی جائے، لیکن سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز لگ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری مورل ویلیوز اور ایتھکس وہ نہیں رہ گئے جو کہ ہمیں چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے لیے چاہے ہم پریکٹسنگ ہیں یا نہیں ہیں. لیگ پولنگ از سم تھنگ وچ وی سی ویری آفٹن. میں نے یہ نوٹس کیا کہ we being Muslims, we do not support each other as compared to other nations or other religions جو کہ ایک دوسرے کو اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. I don't know why we don't have that type of a thing. ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نیچا دکھانے کی، ایون یہ کہ اپنے پاکستانیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کامن ہے، جبکہ باقی نیشنز میں they support each other, they uplift each other. ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں ایوری ڈے لائف میں. آئی ڈونٹ نو، شاید نو ریزن بیونڈ مائی کمپریہنشن کہ ایسا کیوں ہے، بٹ اوور آل آئی تھنک مورل ویلیوز ہماری بہت زیادہ خراب ہو چکی ہیں. ہمارا پولیٹیکل سین سب کے سامنے ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ وی شوڈ گو اباؤٹ اٹ. So I don't know where to start and where to stop. Long list. So میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بالکل آپ نے ڈائگنوسس تو ٹھیک کیا کہ there is this moral decadence ہے اور بہت ساری چیزوں میں اخلاقی گراوٹ ہے، لیکن ایک عجیب ایکسپیرئنس ہے جو میرے خیال ہے سبھی ہم محسوس کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا، وہ یہ کہ جب ہم کسی ایسے ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو اور جہاں پہ یعنی وہ اخلاقی برائیاں جو ہم شاید کسی اور ملک میں کر رہے ہوں ان چیکڈ، جیسے ہی آپ کا لوکس چینج ہوتا ہے یو اینڈ اپ ان سم ادر کنٹری جہاں پہ ان چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں یا بڑی اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے، تو وہی لوگ جو یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، سڈنلی دے گیٹ ٹرانسفارمڈ اور دوسری سوسائٹی میں جا کے بہت سارے ایسے معاملات میں جہاں پہ ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ اپنے ملک میں تو بہت زیادتی کریں گے یا کرپٹ رہیں گے، لیکن دے امیڈیٹلی چینج اینڈ دے another side of their personality comes to light. تو اس کی کیا پھر وجہ ہو سکتی ہے؟ سر یہی لوگ جب واپس جاتے ہیں، I've seen so many people going back to their own country، لگتا ہے کہ they will bring a change but they also become a part of that similar system. وہ شاید کچھ عرصہ resist کرتے ہیں for 4 months 6 months but eventually they become like that. میرے پاس real examples ہیں. Maybe law and order is something which has to be right, and practices have to be there, but I think more than anything کبھی کبھی لا اینڈ آرڈر بھی شاید کام نہیں کرتا جب تک انسان کے اپنے اندر سے یہ چیز نہیں اجاگر ہوتی. ٹو بی ویری آنیسٹ، بینگ پارٹ آف دیز سیشنز ویکلی، ہر ہفتے ایک اچھی بات سننا، اس کے بارے میں قرآن کو سمجھنا، اس کے بارے میں the way you describe Bible, the way you mention Hadith about any topic, slowly and slowly I find a change in myself. اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، just becoming more and more aware and conscious of the fact کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. So law and order بھی اس کا کام نہیں کرتا جب تک آپ کے اندر سے ایک چیز نہیں آ رہی ہے. اور I think probably we have to understand it کہ بہت دیر ہو چکی ہے and we need to bring this change within ourselves. میں کسی کے اندر چینج نہیں لا سکتی جب تک میرے اپنے اندر چینج نہیں آتی. سو وہ چاہے آپ اس شخص کو کہیں بھی پلانٹ کر دیں، کسی بھی سسٹم میں کر دیں، اگر وہ چینج کا حصہ نہیں بننا چاہتا اسٹارٹنگ فرام ہز اور ہر اون سیلف، تو پھر چینج نہیں آئے گی. سسٹم کچھ عرصہ تک، چونکہ آپ نے کہا کہ وہ باہر جا کے دے ورک اکارڈنگلی، کیونکہ وہاں پہ میجورٹی لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. And if they don't become part of the system, تو پھر ان کو of course کوئی نہ کوئی punishment face کرنی پڑتی ہے. But I think every human being has to work from within, be it moral values, ethics, law and order. شاید کہیں help ہم ایک دوسرے کو کر سکیں، اپنی سوسائٹی کو کر سکیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. لیکن دو چیزیں شاید اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر کسی سوسائٹی میں ٹریڈیشنز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں تو وہ ٹریڈیشنز جو ہیں وہاں اتنی زیادہ ڈیپلی روٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس سے انحراف کریں گے تو یو ول اسٹینڈ آؤٹ اینڈ پیپل ول ایکچولی پوائنٹ فنگرز ایٹ یو. آپ شرمندگی میں وہ کام نہیں کرتے، حالانکہ آپ شاید چاہ رہے ہوں کہ میں وائلیشن کروں. اور دوسرا رول آف لا بھی ہے، تو رول آف لا اینڈ ٹریڈیشن دونوں ملا کے کم سے کم وہ جو
جو ایکسٹرنل ایتھکس ہیں انسان کے وہ اس میں دے کیپ یو ان چیک. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انٹرنل ایتھکس ہوتی ہیں جس میں آپ کو یعنی معاملے کو جہاں پہ یو کین ایکچولی جسٹ اسکیپ فرام وٹ ایور رانگ یو ہیو ڈن, تو وہاں آپ آج بھی ظاہر جہاں پہ بھی آپ ہوں گے یو ول ہیو دیٹ چانس. لیکن جہاں پہ انوائرمنٹ کی ٹریڈیشن اسٹرانگ ہوں گی, قانون اسٹرانگ ہوگا, وہاں یو ول فیل کہ بھائی امپورٹنٹ ہے کہ میں بھی اس چیز کا حصہ بنوں, وچ ایکچولی پوائنٹس ٹو دس ویری اسٹارک ریالٹی کہ اجتماعیت کتنی بڑی چیز ہے. یعنی اجتماعیت کے اندر اگر وہ ٹریڈیشن اسٹرانگ ہیں, یعنی قانون سے زیادہ ٹریڈیشنز کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے, اور وہ ہو جاتی ہیں یعنی, تو اگر وہ ہیں تو وہ کتنا آسان ہو جاتا ہے صحیح بات کو فروغ دینے کا. لیکن اگر ٹریڈیشن سیٹ نہیں ہوئی تو ہر آدمی جو ہے وہ برائی کی طرف اگر مائل ہے تو اس کو روکنے والا بھی نہیں ہے, جو روکنے والے ہیں وہ خود بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں. جی تھینک یو. Thank you. Our next participant is Dr. Sahil Anwar. Please go ahead. ڈاکٹر سلیم السلام علیکم, رمضان مبارک بہت بہت. اور جو نئی آپ سیریز شروع کر رہے ہیں اس کا بھی بہت بہت شکریہ, کل سے جو آپ ڈیڈیکیٹ کریں گے ایوری ڈے. آج کا جو ٹاپک ہے اس کا بالکل غزل کے ساتھ ہم غزل آن دیٹ لسٹ. اگر امورل چیزوں کی لسٹ اگر ہم انیومریٹ کریں تو اٹس اے ویری ویری لانگ لسٹ, یو وڈنٹ نو ویئر ٹو اسٹارٹ اور ویئر ٹو اینڈ. میں اس کو ایک تھوڑے سے دوسرے اینگل سے ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نارملی جو ہم امورالٹی کی ڈیفینیشن دیتے ہیں, مثلا ٹریڈیشنل ہم لوگ ہمیشہ ویسٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جی یہ لوگ شراب پیتے ہیں اور یہاں پہ بے حیائی بہت ہے, مطلب سیکشول لحاظ سے. یہ ہمیشہ ہماری ٹریڈیشنل ویسٹ کے اوپر کرٹیسزم رہی ہے مورالٹی کے لحاظ سے. ظاہر ہے اب یہ چیز ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہو گئی ہے تو اٹ ڈزنٹ ہولڈ اینی مور, لیکن ہم لوگ یہ ہمیشہ سے کرٹیسزم رہی. ہم اپنی سوسائٹی میں اگر امورالٹی کو دیکھیں تو میرا خیال میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ, امورالٹی تو ہے ہماری سوسائٹی میں, لیکن اس کی ایک روٹ کاز وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے کہ واٹ از مورل اینڈ واٹ از امورل, یعنی کہ جو خیر اور شر کا جو فرق ہے, وی ہیو لاسٹ ٹریک آف دیٹ. میں بڑی باتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, جیسے ریپ ہو گیا, مرڈر ہو گیا, یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ these are bad things, nobody would condone that. اور ظاہر ہے یہ ریئر چیزیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈیلی ایٹیکیٹس. لیکن جو ہمارے ڈیلی ایٹیکیٹس ہیں جس کے اوپر مورالٹی کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے, ہم نے اس کی سمجھ بوجھ کھو دی ہے. مثال کے طور پہ I'll give you a few examples کہ میں where I'm coming from. ہماری سوسائٹی میں جو آدمی زیادہ زور سے چیختا ہے وہ بہادر کہلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں جو کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے وہ دلیر کہلایا جاتا ہے. ہماری سوسائٹی میں جو کیو کو جمپ کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں یار ہی مسٹ بی اے بگ شاٹ. ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو اور وہ رشوت دے کے اپنے کام نکلوا لے, کسی بلڈنگ کا ٹینڈر نکالے, تو لوگ کہتے ہیں اٹ از ویری کلیور پرسن. تو جینوئنلی لوگ بلیو کرتے ہیں اس بات کو کہ امورالٹی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں چینج ہو گئی ہے جینوئنلی. اور میرا خیال میں دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم وی ہیو. یعنی میں جیسا کہ میں نے کہا ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری ڈیلی چیزیں ہیں جن کے اوپر پوری مورل فاؤنڈیشن. تو چونکہ ہم نے وی ہیو کمپلیٹلی لاسٹ ٹریک کہ یعنی کہ جب آپ باہر ملک میں رہنے کے لیے آتے ہیں the first thing you learn کہ all the values that I was taught as a child are actually completely reversed to how they should have been. یہ پہلی چیز آپ کو ہٹ کرتی ہے یہاں پر آ کر کہ یار یہ ساری چیزیں جو مجھے بچپن سے جن کے لیے میری تعریف کی گئی تھی they were actually all wrong. I've been doing it wrong all along in terms of morality, etiquettes, courtesy, dealing with people, daily etiquettes, کس طرح سے ڈیل کرنا, کس طرح سے نہیں ڈیل, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یعنی کہ آپ یہاں پر آپ فار ایگزامپل یو گو آؤٹ ود اے گروپ آف فرینڈس, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ باہر جائیں ود اے گروپ آف فرینڈس اینڈ یو ود the only one to pick up the bill. You will do it first, the next person will do it the second time, the third person do. ہماری سوسائٹی میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے. One person always pays whoever can pay. اب ٹھیک ہے اس کے سوشل ریزنس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ کہ unless we جب تک ہم ان چیزوں اس کو ریورس پولرائز نہیں کریں گے کہ اپنی نئی جنریشن کو یہ سکھائیں گے واٹ مورالٹی از, یہ بات تو چھوڑ دیں آپ کہ ہم امورل ہیں, we actually don't even know what morality is. تو یہ بات میں I think that is the kind of my solution to it as well. ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کتاب پڑھی ہے, گلین اسکریون ایک آدمی ہے, اس کی کتاب ہے The Air We Breathe, اور وہ کرسچن ہے. اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مورالٹی جو ہے وہ جیڈو کرسچینٹی پہ بیس ہے, یورپین مورالٹی. These societies are very moral
societies, you know, let's face it, अगर आप वो चीजें निकाल दें जिन पे हमें एतराज होता है. तो उसकी एक अभी रिसेंटली बार्ट अर्मन के साथ डिबेट हुई है. बार्ट उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, हमारी जो मोरालिटी है वो एनलाइटमेंट की वैल्यू से है, जो 1700 सेंचुरी से चल रही है. उनको भी 400-500 साल हो गए. So that is the kind of time you need to really change people. 300-400 साल चाहिए. Unfortunately, you're gone in the reverse direction. But if you want to reverse it, we have to work at the root cause from the school level, from teach our mothers. लड़कियों को हमें समझाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां ही हमारी मदर्स हैं, ये बनती हैं जो आगे जाके बच्चों को बताती हैं, और स्कूलिंग के लेवल पे चेंज करना पड़ेगा. In my opinion, that is the only way forward. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. तो थैंक यू, आपने बहुत डिटेल में इस पर रोशनी डाली. और वही जो है बॉटम लाइन वही है कि मॉरल decadence है, we have to come out of it, and no one can make it happen unless we ourselves realize this. So thank you, Dr. Saleem. Thank you. Our next participant is Najia. Please go ahead. Assalamu alaikum, Dr. Shehzad. Thank you for today's discussion. मैं सबके साथ एग्री करने के साथ साथ मुझे एक चीज लगती है कि आपने कहा ट्रेडिशन अगर सोसाइटी में सेट हो जाता है तो दैट कैन ब्रिंग अ चेंज. हमारे साथ मसला आई गेस ये है कि मुसलमानों की ट्रेडिशन है, इट हैज ऑलवेज बीन इन अ डिस्कॉर्ड ऑल द टाइम. जहाँ पे कभी भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स नहीं होते, मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं. एंड क्लर्जी और नमाज का मिंबर और खुतबे का जो जगह है, पेडेस्टल्स हैं, वो एक्चुअली उसको यूज करते हैं फ्रॉम अ प्लेस ऑफ पावर. तो अभी मैं कुछ इंसिडेंट्स का अगर जिक्र करूं तो अगर श्रीलंकन एक इंजीनियर की डेथ हुई हमारे पास, तो जिन लोगों ने उसे कत्ल किया वो they thought that they were serving their religion. और अभी कुछ अर्सा पहले खातून का भी इसी तरह मर्डर हुआ है, and that was also coming from a place of extreme sense of holier than thou attitude. मुझे ख्वाब में बशारत हुई. तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इतनी ज्यादा हैं कि आप बड़ी बातों पे जा ही नहीं सकते. तो मुझे लगता है पेडेंटिक तरीके से जिस तरह रिलीजन प्रोपगेट किया जाता है फैमिली से, आप माइनर डिटेल्स के ऊपर कि आपका शलवार कितना ऊंचा हो, खवातीन के बाल कितने नजर आए, और ये कितना हलाल है और ये कितना हराम है. तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एक रिलीजन के होने चाहिए. दैट शुड टेक यू टुवर्ड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आई गेस हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और हम सिर्फ अपने शानदार माजी को देखते रहते हैं, जो ऑफ कोर्स वो हम पता नहीं वो शानदार माजी जो हमारे तक आया है, हाउ मच ऑफ हिस्टोरिकल लूपहोल्स देयर आर एंड हाउ मच वी लुक अप टू देम. तो क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशन जो हमारे पास पीछे से आया है, we actually do not see any future. जो लोग माजी को शानदार कहते हैं वो होते हैं जिनका हाल भी खराब होता है और फ्यूचर की कोई उम्मीद नहीं होती. Hence, they have no other way to survive other than looking back. और इसीलिए हम आगे कहीं, अब आप बर्रे सगीर की भी तारीख देखें तो अगर जो दूसरे रीजन के लोग थे वो अपने आप को कॉलोनाइजर्स के बराबर करने की कोशिश कर रहे थे, वहां मुसलमानों से फिरंगियों की जुबान कह के पीछे थे. और मुझे लगता है सबसे ज्यादा तालीम की कमी, और तालीम की कमी का बहुत हद तक जो क्या कहना चाहिए ब्लेम है, वो ट्रेडिशनल सीट ऑफ लर्निंग, जो रिलीजियस सीट्स ऑफ लर्निंग है, मेरी नजर में वहां जाता है. आई एम सॉरी इफ यू थिंक इट इज नॉट करेक्ट, आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड देन. थैंक यू. एब्सोल्युटली करेक्ट. जाहिर है कि सारी वो चीजें हैं जो आपकी परसेप्शन से रिलेटेड हैं, और क्लर्जी के लिहाज से जो हमारी परसेप्शंस हैं वो अनफॉर्चुनेटली दे फॉल शॉर्ट ऑफ what we would like them to be. और वो वही बात है जो मेरे ख्याल है आप सब लोगों ने भी पॉइंट आउट की है कि जो मॉरल डेकेडेंस है दैट हैज क्रेप्ट सो डीप इनटू आवर फैब्रिक के वो चाहे स्कॉलर्स हैं चाहे वो रिलीजियसली माइंडेड लोग हैं, हर एक जो है वो असल में इस जगह पे खड़ा हुआ है कि वो मतलब आई वुड से सेल्फ राइटियसनेस इतनी ज्यादा कॉमन हो गई भी है कि अगर आप अपने आप को सही भी समझते हैं, आपने अगर आप फर्ज कीजिए सही रास्ते पे भी हैं, तब भी आप असल में अपने आप को जैसे कहते हैं ना, यू एक्सक्लूड एवरीवन फ्रॉम योर ओन सेल्फ, यू डिसमिस एवरीवन फ्रॉम योर ओन सेल्फ, इवन इफ यू थिंक दैट यू आर ऑन द राइट. और अगर आप नेक भी हैं तो वो नेकी आपको इस जगह पे ले जाती है कि यू एक्चुअली एंड अप कंडेमिंग द अदर पर्सन बिकॉज यू थिंक कि वो आपके फ्रेमवर्क के लिहाज से नहीं सोच रहा. तो यू स्टार्ट जजिंग पीपल बाय योर ओन perceptions and by own standards, which is of course something which is despicable. Thank you. We're only left with almost 5 more minutes, so keeping that in mind, let's speed up a bit more. Riyaz Khan, please go ahead. Assalamu alaikum. I feel like we have to go back and look at our history also. As a faith,
Islam, not Islam, I want to say Muslims have been in turmoil after the death of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So, or religion hamara, or the religious practices, the teachings, and they pull us towards ideologies. I mean, it's an ideal faith if followed. So, on one end, हम ये कहते हैं कि साहब कुरान में और हदीस में सारी जिंदगी हमारी लिखी हुई है, और दूसरी end, we don't bother to write a constitution which tells us that if you do this, you will forewarn. Okay, if you do this, these are the consequences. So I think in the absence of a solid moral vision, there is no way for us to keep going in the direction we're going. There has been a lot of things pointed out towards Muslims' shortcomings. However, if you look at a scenario where you have a proper leader or a leadership, or the society has been performing much better. I'm talking about Muslim societies. So what is it that all of a sudden overnight changes us versus puts us back into the same scenario? So, and again, I can point out a lot of things good about Muslims and a lot of bad things about the West. If West is given the opportunity to do the same things that we have in our society, they will do the same things. I mean, tomorrow, if a signal breaks, you will have fight. If gas is shorted out, you will have a fight. And it's an open fight. You will have a lot of guns on the street. How do you justify the human behavior here versus there? So my thinking is law and order. I think somebody has already pointed out that's number one. And practice what you preach is a second point that I'd like to bring up. And I think that is lacking in our society a whole lot. But in short, I think we have to go back and look at our history a little bit too, to see from where we got into this turmoil. And it will definitely, as somebody suggested, that'll take time. But I think we need to have a structural sort of change as a society. That's all. Okay, thank you. Our next participant is Rafia Khwaja, and then I'll take really briefly some written responses that we got. Assalamualaikum, Dr. Shehzad. Dr. Shehzad, I think there's a total moral decadence among our Muslims. Najia pointed out one incident. Another incident was of a wedding taking place in the Punjab, where a poor man was just looking in to see wo kuch bech raha tha, so he was just looking to see what was going on, and somebody said, oh, he was trying to steal somebody's purse. They dragged him into the wedding party, beat him up, killed him, and the worst part was, I saw the video, they kept eating while the man's body was lying on the ground. I mean, isse zyada kya ho sakta hai? Where are our morals? What is it that we've been taught by Allah? We Muslims are immoral, we lie, we are corrupt, and then we criticize the Western society. I think we have to really look into ourselves and think those 3 women who killed the madrasa teachers, what was going on in their mind? How are they going to answer God? This is my question. ठीक है, जी, thank you, Rafia Sahaba. We also have a few written responses before the time is over. So the first person says, मुसलमानों में इल्म और तहक़ीक़ की रुझान नहीं है, ये बड़ा मसला है. And then Kamal also mentioned that we are not putting our own personal best effort in studying faith and understanding and framing our lives around that. It's good that we have scholars and advisors, but our effort is missing. We depend on others to know what to do and what we shouldn't do. And our community fights over practices which are more or less cultural-based beliefs rather than faith.
ठीक है. I would just like to add one thing before we close off, और वो ये है कि देखिए, I think जो मुझे महसूस होता है one of the greatest issues which stare us in the eye, वो ये है कि we are always talking about issues which are outside us and we dislike them and criticize them. हम सब अभी बैठ के ही कर रहे हैं कि मुसलमानों का इल्म, मुसलमानों का अखलाक, मुसलमानों का किरदार. I think इसको I mean एक रेडिकल अप्रोच का चेंज चाहिए. वो ये है कि मैं क्या हूँ. I mean फाइन सोसाइटी के अंदर फलां करप्शन हैं या इल्म के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, मोरालिटी के लिहाज से, अभी आप लोगों ने इंसिडेंट्स की मिसालें दी, लेकिन आई थिंक जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट को आप कहते हैं कि स्टॉप थिंकिंग व्हाट अदर्स आर डूइंग. आई मीन आई हैव इनफ इन माय ओन प्लेट टू पॉइंट आउट व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग. तो आई थिंक ये अगर ये अप्रोच हम रखें कि द ग्रेटेस्ट इशू व्हिच वी फेस इज दैट we are always thinking about issues outside of us. I think the greatest issue we are facing is inside of us, and that is self-assessment, self-accountability, self-evaluation. And because at the end of the day, अल्लाह मियां इतना आप नहीं पूछेंगे कि फलां ने क्या किया, फलां ने क्या नहीं किया. वो पूछेंगे आपके बस में जो कुछ था अपने बारे में और अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपने वो किया या नहीं किया. तो आई थिंक हमारी आजकल की जो ड्राइंग रूम टॉक्स होती हैं, हमारे जो एक्सचेंज होते हैं, कैथार्सिस होते हैं, we always vent our emotions on what is going on outside of us in the society around us. Perhaps I think there should be a very basic change, and we should start introspecting in our own personalities and find out where I am doing wrong, and I am going to set that right. तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि हम we are criticizing the society and we are not criticizing our own selves enough. ये नहीं कह रहा कि हम नहीं करते, जितना करना चाहिए उतना नहीं करते. Thank you very much, Dr. Saleem. I just wanted to let the participants know that the registration link for the Ask Dr. Saleem live session that's going to happen in almost 15 minutes after this is in the chat. So please register if you'd like to join the Q&A session. And any concluding remarks, Dr. Saleem? Inshallah, those of you who were there, we will be taking that session and answering that question. And this Q&A would be held every once a month, actually. And for the rest of Ramadan, we'll be having that 9 p.m. session, which we just talked about, which is called Moral Lessons from the Quran. It will be like a 15-20 minutes sort of a talk, and then you can have live questions, and we'll answer them. And we'll try to wrap up the whole session in 30 to 35 minutes for the rest of Ramadan. Okay.